الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، سورہ بقرہ کی اس آیت میں جہاں پہ قتال کا حکم دیا گیا، اس کے آگے یہ فرمایا کہ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے کامل علم کا تذکرہ کیا اور مخلوقات کے جو جہالت کا تذکرہ کیا کہ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ اصل میں غیب جانتا ہے، مخلوق جو ہے وہ غیب نہیں جانتی. اور مخلوق کو اس میں تسلی بھی ہے، جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ ممکن ہے جو مصیبت تمہیں آئی ہے ایک بات جس سے تم اس سے کراہت کر رہے ہو، لیکن وہ خیر لکم، جبکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے. تم نہیں جانتے تمہارے لیے بہتر ہے، تم سمجھ رہے ہو کہ تمہارے مصیبت آ گئی، تم اس کو ناپسند کرتے ہو کہ تمہیں مشکل لگ رہا ہے اس کو جھیلنا، لیکن اصل میں انجام کار کے اعتبار سے یا جو اور ایسے اعتبارات سے جو تمہارے سے اوجل ہیں، تو وہ اصل میں تمہارے لیے بہتر ہے. تو اس آیت میں اس طرح کی اور بھی ایک آیت میں آتا ہے کہ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ ممکن ہے تم کسی چیز سے کراہت کرو اور اللہ تعالیٰ اس میں خیر کثیر بنا دے، خیر کثیر ڈال دے. بھائیو، ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بے بسی کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ وہ مستقبل کا ادراک نہیں کر سکتے. غیب میں ان کے لیے کیا رکھا ہے، اس مصیبت کی صورت میں کون سی خیر ان کو آنے والی ہے، کون سی خیر ان کے پاس آنے والی ہے، وہ اس کو نہیں، اس کے احاطہ نہیں کر سکتے. تو بہت محدود نظر، مخلوق جو محدود نظر رکھتی ہے، جو اس وقت جس کو مشکل آ رہی ہے اس حد تک اس کی نظر ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کتنی دفعہ مصیبتوں میں انعامات رکھ دیتے ہیں، جو محنہ ہوتی ہے اس میں منحہ آ جاتی ہیں، اس میں یعنی جو انسان کو مصیبت آتی ہے اس میں سے اصل میں اس کے لیے کئی انعامات کے دروازے کھلتے ہیں، آگے خیر کے دروازے کھلتے ہیں. جو ایسی چیزیں ظاہر طور پہ اس کو برائی لگ رہی ہوتی ہیں، شر لگ رہا ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے اس کے کتنے عظیم خیر کے دروازے اس کے سامنے کھل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بندہ اس سے کراہت کرتا ہے کیونکہ وہ مصیبت ہوتی ہے، اس کا مال چلا گیا، اس کے احباب چلے گئے، اس کی صحت خراب ہو گئی، اس کے کاروبار ٹھپ ہو گیا، کوئی اور بے شمار جو مصیبتیں ایک کے بعد دوسرے دنیا میں آتی رہتی ہیں. ظاہر ہے یہ دنیا کی فطرت ہی ایسی ہے، دنیا کی اللہ تعالیٰ نے اس کو بنائی ایسا ہے کہ یہ مصیبتوں کی اماجگاہ ہے، اس میں ایک کے بعد دوسری مصیبت آنی ہے. یہ بندہ کوئی کوشش کرے کہ ہر قسم کی پریشانیوں سے خالی اس کی پوری زندگی گزرے تو یہ تو محال بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کی سنت کے خلاف ہے، اس نے دنیا کو بنائی ادارہ ہے، آزمائش کی جگہ. یہاں پہ مصیبتیں تو آنی ہیں. جب انسان میں مصیبت آتی ہے وہ اس کے لیے وہ اس کو برا کراہت کرتا ہے، لیکن ممکن اللہ نے اس کے لیے بھلائی رکھی ہو. تو انسان ایسے چیزوں کا حساب کتاب، جو سارے امکانات جو مستقبل میں جو نمودار ہوتے ہیں، وہ ان کا حساب نہیں لگا سکتا انسان. کبھی یہ جو مصیبت آ رہی ہے آئندہ جا کے اس کا کیا ہونا ہے اور اس سے کیا کیا خیر نکل سکتی ہے، اس کا ادراک کرنے سے انسان عاجز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تلقین کی، جس پہ ایمان رکھنا ہمارے لیے لازم ہے، ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک. ہم اس پہ یقین رکھیں کہ ما اصابک، جو تمہیں مصیبت آتی ہے، جو تمہیں مصیبت آئی وہ تمہارے سے ہٹ نہیں سکتی تھی، تمہیں آنی تھی، یہی لکھا ہوتا تمہیں آنی تھی مصیبت. وما اخطأک، جو تمہارے سے پھر گئی، اخطاک یعنی تمہیں کراس کر گئی، جو تمہارے سے پھر گئی، وہ تمہیں آنے والی نہیں تھی. جو تمہیں مصیبت آئی اور آنی تھی، جو نہیں آئی وہ نہیں آنی تھی. اسی طرح ایک آیت میں اللہ کی یہ تو حدیث ہے، ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے زمین میں یا تمہارے اپنے نفس میں، تو اس سے پہلے کہ مصیبت آئے وہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے. الا فی کتاب میں، لوح محفوظ میں لکھی ہوئی، من قبل ان نبرأها، اس سے پہلے کہ ہم اس کی تخلیق کریں. اس مصیبت ظاہر ہے ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، مصیبت بھی اللہ کی مخلوق ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس کو لے کر آئیں، اس کی تخلیق کریں، وہ کتاب میں لکھی ہوئی. ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ کام اللہ کے لیے آسان ہے.
تو یہ ہر چیز لوح محفوظ میں جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو نہیں وہ چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے اللہ کی توفیق سے ہم آج اسی حوالے سے گفتگو کریں گے کہ ہمیں قرآن و حدیث میں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں، بعض آیات اور دیگر واقعات کے علاوہ بھی آیات یا حدیث ملتی ہیں جس میں اس جو اصول یا یہ جو آیت ہے کلیہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ تو ایک کلیہ بتایا گیا ہے، لیکن اس کی جو تشریح میں بہت سے کئی ایک آیات احادیث ہمیں ملتی ہیں جس میں مزید اس پر ایمان پختہ ہوتا ہے اس آیت پر، اور ان آیات احادیث قصوں کو سامنے رکھیں اور پھر آپ اپنی زندگی میں بھی جائزہ لیں تو آپ کو کتنی چیزیں ایسے مصائب نظر آتے ہیں جو جب مصیبت آئی تو بندے کو لگتا ہے کہ کیا مصیبت آ گئی، کیوں ایسے ہو گیا، وہ اس سے کراہت کرتا ہے، لیکن کچھ عرصے بعد یا لمبے عرصے بعد کو پتہ چلتا ہے کہ اسی میں اس کے لیے بھلائی تھی۔ غزوہ بدر میں مسلمان نکلے تھے ایک آسان غنیمت حاصل کرنے کے لیے۔ جو قافلہ ابو سفیان لے کر نکلا تھا، اس وقت ابو سفیان مشرک تھے، جو قافلہ تجارتی قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا اس پر حملہ کرنے کے لیے مسلمان نکلے تھے۔ ان کا ارادہ لمبی چوڑی جنگ کرنے کا نہیں تھا، اور اس قافلے میں ظاہر محدود ایک اس کی حراست کے لیے، اس کی چوکیداری کے لیے ایک محدود تعداد تھی لوگوں کی جو اس کی حراست کر رہے تھے۔ تو مسلمان صرف تھوڑی سی تعداد میں، جو بھی 300 کچھ کی تعداد تھی، اس میں اس قافلے کے لیے نکلے تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ تھوڑی بہت مزاحمت کے بعد بہت سا جو مال ہے وہ ان کے ہاتھ آ جائے گا غنیمت کے طور پہ، جو اس تجارتی قافلے سے ان کو حاصل ہو جائے گا۔ اور مسلمان جو نکلے تھے وہ یہی چاہتے تھے کہ وہ قافلہ ہی ان کو ملے جس میں کہ کوئی خاص مشقت نہیں تھی۔ ٹھیک ہے وہ آگے سے مزاحمت ہو رہی تھی، لیکن اس طرح سے اس میں جنگ کا امکان نہیں تھا۔ لیکن جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، کہ تم یہ چاہ رہے تھے کہ جو غیر ذات الشوکہ، جو بغیر جنگ کے جو حاصل ہونے والی چیز ہے، وہ تمہیں قافلہ تمہارے ہاتھ چڑھ جاتا جو کہ جہاں تمہیں نہ لڑنا پڑتا تو وہ تمہارے حصے میں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کا مقابلہ ایک ایسی عظیم فوج جو لشکر جرار جو مکہ سے اس وقت روانہ ہوتا ہے ابو سفیان کے پیغام بھیجنے پہ، اور اس طرح کے حالات بنتے ہیں، وہ 1000 کا جو فوج کا لشکر ہے جس کی تعداد مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھی، اور وہ مکمل اسلحے سے لیس ہو کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے۔ مسلمان نکلے کس کے لیے تھے اور کس چیز سے ان کا مقابلہ ہو گیا، اور وہ فطرتاً وہ اس سے کراہت کر رہے تھے، یعنی مسلمان اس کو زیادہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ قافلہ ہی ان کو ملے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم یہ چاہتے تھے کہ وہ قافلہ ملے، لیکن وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا کہ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، کہ وہ کلمات اپنے کلمات سے حق کو ثابت فرما دے اور کافروں کی جڑ کاٹ کے رکھ دے۔ وَيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ اس سے جو کفار سے مقابلہ ہوا اس میں کیا کیا ان کو اس کے نتیجے میں نعمتیں ملی، کیا انعام و اکرام ملا، وہ جتنا غنیمت انہوں نے ادھر سے حاصل کرنی تھی اس سے کہیں زیادہ غنیمت، مال غنیمت ان کو وہاں سے حاصل ہو گیا، لیکن ابتداءً ان کو بہت یعنی مشقت والی بات لگ رہی تھی۔ ظاہر ہے ایک طرف جنگ ہے اور ایک طرف تجارتی قافلہ جس پہ صرف قبضہ کرنا ہے، لیکن اس کا انجام جو ہے وہ ان کے لیے ایک چیز جسے وہ کراہت کر رہے تھے، کراہت یعنی فطرتاً اس سے چاہ رہے تھے کہ اس سے نہ سابقہ ان کو پیش ہے، لیکن اس میں اللہ نے بہت بڑی ان کے لیے خیر رکھی تھی، اور پھر اس کی وجہ سے کیسے دھاک ان کی مسلمانوں کی عرب پہ بیٹھی کہ ایک کفار سے اتنی بڑی جنگ، جو اتنے بڑے لشکر سے اپنے سے اتنے گنا زیادہ، اور اسلحے میں بھی کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا، اس طرف اور اس طرف اسلحہ اور کتنے گھوڑے اور اونٹ اور باقی ایک قسم کا اسلحہ بھی، کوئی مقابلہ نہیں، اس کے باوجود انہوں نے نصرت اللہ سے ان کو عطا فرمائی۔ تو اس کے جو فوائد تھے وہ کہیں زیادہ تھے، اس کے نتیجے میں جو انعام و اکرام اللہ کا تھا وہ کہیں زیادہ تھا بنسبت اس قافلے کے۔ یہ ایک مثال اس چیز کی کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک جو نفس کو بھاری چیز لگ رہی تھی، جس سے نفس یعنی ناپسند ایک کر رہا تھا، لیکن اس میں کیسے اللہ نے انعام و اکرام اس کے ذریعے سے ان کو نوازا اور اہل اسلام کو نصرت عطا فرمائی۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ خبر دی کہ کئی لوگوں کو جنت کی طرف زنجیروں میں جکڑ کر لے جایا جاتا ہے، اور اس کی آپ نے تشریح اس طرح سے فرمائی کہ بندہ جو مشرک جب قید ہوئے تھے جنگ میں، تو اس کو زنجیروں سے پکڑ کے وہ قید میں لے جایا جاتا ہے، لیکن پھر وہ مسلمان معاشرے میں رہتا ہے، مسلمانوں کے درمیان قیدی بن کے، غلام بن کے وہاں پہ رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے، وہاں رہنے کی وجہ سے اسلام کی دولت سے مالا مال رہتا ہے۔ تو وہ مسلمان جب ان کو لے جایا گیا، پکڑ کے زنجیروں سے میں باندھ کے لے جایا گیا، ظاہر ان کو ناپسند گزری یہ چیز، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس میں کتنی بڑی خیر رکھی کہ اگر وہ نہ جاتے تو ان کو ماحول نہ ملتا، اور وہ اپنے دار شرک میں ہی وہاں پہ دار کفر میں رہتے۔ اس زنجیروں میں لے جائے جانے کی وجہ سے دار اسلام میں آئے، مسلمانوں کے ساتھ واسطہ ان کو پڑا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو جنت کی طرف یعنی جکڑ کے لے جایا جاتا ہے۔ تو اللہ وہ لوگ ان سے اس بات سے کراہت کرتے تھے، یعنی ابتداءً ظاہر مکروہ ہوتی ہے، ایک ناپسند چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں ان کے لیے کتنی بڑی نعمت رکھی ہوتی۔ ایک اور جو میں اس تعلق سے واقعہ نظر آتے ہیں، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے جو پچھلے شوہر تھے عامر بن حفص، انہوں نے ان کو، حضرت فاطمہ بنت قیس خود ہی اس کو روایت کرتی ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ عامر بن حفص نے مجھے طلاق دے دی، آخری طلاق دے دی، اور وہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، مدینہ منورہ میں موجود نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے وکیل ایک نائب بھیجا کچھ جو دے کر ان کے لیے، تو ان کو اس پہ ناراضگی ہوئی کہ اتنا تھوڑا سا دیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تمہارا ہمارے پر کوئی حق نہیں ہے۔ تو جب یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی فاطمہ بنت قیس، ان سے بات ان کے سامنے رکھی، تو انہوں نے کہا کہ تمہارا کوئی نان نفقہ اس پر اب واجب نہیں ہے۔ تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم دیا کہ وہ ایک صحابیہ ام شریک، ان کے گھر پہ وہ عدت گزار لیں، اور لیکن پھر آپ نے ان کو فرمایا کہ نہیں، وہ ایسی خاتون ہے جہاں کے میرے صحابہ جو ہیں وہ یعنی کثرت سے جاتے ہیں، تو تم ابن ام مکتوم کے ہاں عدت گزار لو، جو نابینا صحابی تھے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَىٰ فَضَعِنَّ ثِيَابَكَ، کیونکہ وہ ایک نابینا شخص ہیں، اگر تم وہاں پہ یعنی پردے کے حساب سے تمہیں آسانی ہوگی، نابینا شخص ہیں، تم اپنے جو کپڑے ہیں وہ جو زائد کپڑے یعنی پردہ تم اتارو گے بھی تو وہاں پہ حرج نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے سنا تھا اذا حللت فآذنینی، جب تم حلال ہو جاؤ یعنی جب تمہاری عدت ختم ہو جائے تو پھر مجھے بتانا۔ حضرت فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں جب عدت ختم ہو گئی تو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتایا کہ مجھے 2 لوگوں کی طرف سے پیغام آیا، شادی کا پیغام آیا، ایک معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے، دوسرا ابو جہم کی طرف سے۔ تو آپ نے دونوں کے بارے میں اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک ابو جہم کی بات ہے تو اس کے کندھے سے تو لاٹھی اترتی نہیں، یعنی وہ بہت مارنے والا ہے، کندھے سے اس کی لاٹھی نہیں اترتی، اور جہاں تک معاویہ کی بات ہے تو وہ انتہائی فقیر ہے، وہ لا مال له، اس کے لیے اس کا مال نہیں ہے، بلکہ تم ان کی اسامہ ابن زید، تم اسامہ بن زید سے شادی کر لو۔ تو وہ کہتی ہیں، فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ مجھے اس سے یہ ناپسند گزری بات، اسامہ بن زید سے شادی کر لوں۔ اور آپ جانتے ہیں اسامہ بن زید، ان کے جو والد تھے زید بن حارثہ، وہ بہت ہی سفید تھے، بہت ہی گورا رنگ تھا، خوبصورت رنگ اللہ نے ان کو دیا تھا، لیکن ان کے جو بیٹے تھے اسامہ بن زید وہ نہایت سیاہ تھے، حتیٰ کہ جو اہل شرک تھے وہ اس سلسلے میں تانا بازی بھی کرتے تھے۔ بہرحال وہ ان کا جو رنگ تھا بہت ہی مختلف تھا۔ پھر اس سلسلے میں آتا ہے جب ایک دفعہ وہ دونوں لیٹے ہوئے تھے اور دونوں نے پورا وہ اپنے اوپر کپڑا لیا ہوا تھا، صرف پاؤں نکلے ہوئے تھے، یعنی باپ اور بیٹا لیٹے ہوئے تھے، صرف پاؤں نکلے ہوئے تھے۔ تو ایک آدمی جن کو یہ اللہ نے ملکہ دیا تھا کہ وہ پہچان لیتے تھے اس قسم کی چیزیں، وہ جب وہاں پہ آیا وہ شخص، اس نے ان کو دیکھ کر کہا کہ یہ جو اقدام ہیں، یہ جو پاؤں نکلے ہیں، یہ ایک دوسرے سے ہیں، یہ باپ بیٹے ہیں، حالانکہ ایک بالکل سیاہ اور ایک بالکل سفید تھا۔ تو اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مسرت ہے جو اس آدمی کی شہادت سے، کیونکہ اس نے شہادت دی حالانکہ ان کا رنگ مختلف تھا، لیکن یہ کہ دونوں باپ بیٹے ہیں۔ اس کی وجہ سے کہ بتانا تشریح کرتے تھے اہل شرک، ان کے جواب دینے کے لیے اس آدمی کی شہادت ایک مضبوط شہادت تھی۔ بہرحال
اس وجہ سے فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ مجھے اس میں کراہت ہوئی، مجھے ناپسند گزری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا حکم دے نہیں تو میں زید سے شادی کر لوں، لیکن پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کی خلفاء میں نے زید، تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں، فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ پھر میں نے ان سے نکاح کر لیا، فجعل اللہ فیہ خیرا واقتبضت، تو وہ کہتی ہیں کہ اللہ نے اس میں بہت خیر رکھے اور میں ان میں یعنی میں ان پہ رشک کرتی تھی، بعد میں وہ اللہ نے ایسی خیر رکھی کہ وہ ساری جو ان کو کراہت تھی ختم ہو گئی، اتنی زبردست اس کی وجہ سے ان پہ خیرات جو نازل ہیں۔ اسی طرح ایک اور جو قصہ میں حضرت جلیبیب کا ملتا ہے، یہ ایک ایسے صحابی تھے جو کہ نامعلوم، حتیٰ کہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ان کا نسب بھی ہمیں معلوم نہیں، یعنی جلیبیب ابن کون یہ بھی معلوم نہیں، ان کی رنگت بھی اتنی اچھی نہیں تھی اور یعنی فقیر بھی تھے، تو ان کے ایک انصاری جو صحابی تھے ان کی بیٹی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب کا پیغام دیا کہ ان کو ایک صحابی کو کہا کہ ان کی اپنی بیٹی کی شادی وہ جلیبیب سے کر دیں۔ تو یہ حدیث امام ابن حبان رحمہ اللہ نے صحیح سند سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت انس بن مالک جس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام دیا تو انہوں نے کہا کہ کچھ مہلت دیں حتیٰ کہ میں اس کی امی سے، اس لڑکی کی امی سے بھی مشورہ کر لوں، تو صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کی اجازت دی۔ وہ گئے ان کی ماں سے، لڑکی کی ماں سے اپنی بیوی سے مشورہ کیا، تو ان کی ماں نے فوراً ایک ان کا ریئیکشن تھا، رد عمل تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا، ہم جلیبیب سے کیسے شادی کر لیں، ایک تو ان کی رنگت، دوسری ویسے معاشرے میں ان کا اسٹیٹس کافی نچلا اسٹیٹس تھا، تو انہوں نے کہا ان سے کیسے شادی میں کر سکتی ہوں، ہمیں تو فلاں اور فلاں جو بڑے کوئی لوگ تھے ان کا جن کا انہوں نے نام نہیں لیا، فلاں اور فلاں کی طرف سے پیغام ہے، ان کو بھی ہم نے رد کر دیا، اب ان کو چھوڑ کے ہم جلیبیب سے شادی کر لیں۔ تو یہ جب ان کے جو شوہر تھے وہ واپس پلٹنے کا انہوں نے ارادہ کیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے اس میں ان سے معذرت کریں، ان کی بیٹی سن رہی تھیں، جو اصل میں جن کے لیے پیغام آیا تھا وہ پردے کے پیچھے تھیں، وہ سن رہی تھیں، یہ ان کے ماں باپ بھی تھے ظاہر ہے، تو وہ کہنے لگیں کہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا ہے، اس کو میرے لیے پسند کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پسند ہے اس کو آپ یعنی اس کو رد کر رہے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے تو وہ جس کو صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا وہ ہمیں بھی پسند ہے۔ تو انہوں نے وہ صحابی کہتے ہیں، انس بن مالک کہتے ہیں فَكَأَنَّمَا حَلَّتْ عَنْ أَبَوَيْهَا، تو گویا کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کی جو ان پہ ایک چیز چڑھی ہوئی تھی، جو سوچ فوری طور پر ان کے ذہن میں آ رہی تھی، اس کو انہوں نے ختم کر دیا اور دوبارہ سے وہ اپنی صحابیت پہ آئے، اور دونوں نے کہا، وہ بھی بہرحال یعنی صحابی اور صحابیہ تھے، ان دونوں نے کہا صدقت، تو نے سچ کہا۔ اور پھر ان کے والد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ ان رضیتہ لنا رضینا، اگر آپ اس کو ہمارے لیے پسند کرتے ہیں تو ہم بھی اس کو خوش ہیں، ہم بھی اس کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فإنی ارضاہ، کہ میں تو اس کو پسند کرتا ہوں، اس پیغام کے لیے پسند کرتا ہوں۔ تو وہ ان کی پھر اس طرح سے شادی ہو گئی، اور بعد میں ایک کسی غزوہ میں پھر جو اہل مدینہ پہ جو پیش آئی اس میں جلیبیب ہیں یہ بھی سوار ہوئے، اس غزوے میں مجاہد کے طور پہ نکلے، اور صحابہ نے دیکھا کہ جب غزوہ ختم ہوئی کہ وہاں پہ وہ شہید ہو گئے اس غزوہ میں، اور ان کے ارد گرد کئی مشرک تھے، اور ایک روایت میں 7 کی تعداد بھی ہے کہ کئی مشرک تھے جن کو انہوں نے قتل کیا اور پھر خود شہید ہو گئے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ فما رأيت بالمدینة سیبا انفق منها، کہ وہ جو خاتون تھیں ان سے زیادہ میں نے کسی کو انفاق کرتے مدینہ میں نہیں دیکھا، یعنی جو بات ہو رہی تھی کہ اتنے غریب ہیں اور اسٹیٹس کچھ نہیں ہے، شادی نہیں کرنی ہے، انہوں نے ظلم کی اطاعت میں وہاں پہ شادی پسند فرمائی۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ان سے زیادہ کوئی انفاق کرنے والے، اللہ نے ان کو اتنے مال سے نوازا تھا کہ وہ سب سے زیادہ انفاق کرنے والی تھیں، اور اس کے بعد ان کو آگے پیچھے پیغام آیا، جلدی ان کی دوبارہ سے ان صحابیہ کی شادی ہو گئی۔ اس قصے کو آپ تفصیل سے پڑھیں تو اس میں اور بھی کئی ایک اسباق ہیں، یہاں پہ صرف اشارہ ہی اتفاق کریں گے۔ بعد میں جلیبیب، حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ، ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ ان کے بارے میں پوچھا کہ حل تفقدون احد، کون نہیں ہے، صحابہ نے بتایا فلاں فلاں فلاں، تو پھر رسول نے کہا کہ نہیں جلیبیب کہاں ہے، تو وہ بھی شہید ہو گئے۔
حتیٰ کہ جب وہ گئے وہ شہید ہو گئے تھے تو رسول اللہ نے خود ان کو اپنی گود میں ان کا قد بھی چھوٹا تھا تو وہ رسول اللہ کو اپنی گود میں لیا اور کہا انہم کہ اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر، یہ اس قسم کا کوئی الفاظ فرمائے. اور آپ حسن میں خود ان کو اپنی قبر میں اتارا تھا. تو جو اس سے ان کو کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر دنیا میں ان کا اسٹیٹس نیچا تھا یا مال کم تھا، اللہ کے نزدیک کیا ان کے درجہ تھا. بہرحال وہ جو صحابیہ تھیں وہ کیسے شروع میں ایک چیز کراہت ناپسند گزری ان کے ماں باپ کو، لیکن اللہ نے کیسے ان کے لیے اس میں اتنی عظیم خیر جو ہے وہ رکھی تھی. اور اسی طرح اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ يَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا کہ شاید کہ تم ایک بات سے کراہت کرو لیکن اللہ تعالیٰ اس میں خیر کثیر ڈال دے. تو یہ جو آیت ہے یہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ عورتوں سے معاشرت کرو، ان سے رہن سہن کرو معروف کے مطابق. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ پھر آگے فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ کہ پھر اگر تم ان سے کراہت کرتے ہو اپنی بیویوں سے، اگر تم ان سے کراہت کرو فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا کہ ممکن ہے تم کسی چیز سے کراہت کرو اللہ تعالیٰ اس میں بہت خیر رکھ دے. اس میں ایسے مفسرین کہتے ہیں کہ ممکن ہے تمہیں اس کی شکل کچھ ناپسند ہو یا کوئی طبیعت میں شدت ہے اس کی وہ ناپسند ہو، اس قسم کی یا کسی اور چیز سے عادت سے تم کراہت کرتے ہو بیوی میں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی نسل سے ایسی اولاد تمہیں عطا کریں، ایسے نیک اولاد جو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، جو اپنی ماں کی جو نقائص ہے وہ سب بھلا دے تمہیں، اور اللہ اس میں عظیم خیر یا کسی اور پہلو سے بھی اس میں خیر آ سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ایسی عظیم خیر جو ہے وہ ڈال دیں. یہ آیت خاص طور پہ یہ اپنی بیویوں کے تعلق سے آئی ہے کہ اگر تم ان سے کو ناپسند کرو تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ جس کو تم ناپسند کرتے ہو جس چیز کو اس میں بہت بڑی خیر ڈال دیں. اور اسی طرح بھائیو بعض دفعہ بندہ اپنے بیٹے کو بیٹا اس کا چلا جاتا ہے اور اس کو نہیں ہے اس وقت کو علم نہیں ہوتا کہ کہاں سے یہ جو اتنی بڑی مصیبت اس کو آ گئی ہے اللہ نے اس میں کیا خیر رکھی ہے. ظاہر اس کو جھیلنا بہت کٹھن کام ہے، ایک بیٹا اللہ نے دیا اور وہ چلا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں خیر رکھتے ہیں اس کے لیے. اس کی ایک مثال ہم حضرت موسیٰ حضرت خضر کے قصے میں ملتی ہے. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمَةً. حضرت خضر نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے ان پہ انکار کیا. آخر میں جب قصے کے آخر میں انہوں نے وجوہات بتائیں کہ میں نے یہ 3 کام جو کیے تھے کس وجہ سے کیے تھے، اس میں انہوں نے لڑکے کی ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ جو لڑکا تھا وہ اس کے جو دونوں اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے، اچھے نیک انسان تھے، تو ہمیں یہ ڈر ہوا کہ کہیں یہ بڑا ہو کے ان پہ طغیانی اور کفر میں کی وجہ سے ان پہ بار نہ بنے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً تو ہم نے یہ ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کے بدلے میں اس سے بہتر بیٹا عطا فرما دے جو کہ یعنی زیادہ پاکیزہ اور زیادہ صلہ رحمی کرنے والا. اور وہ بیٹا چلا گیا ان کا، حضرت خضر نے اس کو قتل کیا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے ظاہر ہے یہ کیا. اس کی وجہ یہ بتائی کہ اگر یہ بڑا ہوتا تو اپنے ماں باپ کے لیے بار بنتا، ان کے لیے مشقت کا باعث بنتا، اور وہ چلا گیا. یہ اس کے لیے بھی اچھا تھا، اس سن میں اس عمر میں چلے آنا، اور اس کے ماں باپ کے لیے بھی اچھا تھا. اور اللہ نے اس کے بدلے میں ان کو اس سے بہتر بیٹا عنایت کیا جو زیادہ صلہ رحمی کرنے والا، زیادہ پاکیزہ تھا. تو وہ بیٹا گیا، وہ مشقت والی بات تھی لیکن وہ ان کے لیے اسی میں خیر رکھی ہوئی تھی جیسے حضرت خضر نے اس میں بیان فرمایا. اور ممکن ہے کہ بیٹے کا چلے جانا اس کے جو نعم البدل کی اور بیٹا ضروری نہیں کہ ہمیشہ دوسرا بیٹا ہی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، بلکہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ بعد میں یعنی آخرت میں اتنا زبردست اس کا انعام و اکرام عطا فرمائے کہ بندہ اس پہ جو ہے وہ راضی ہو جائے. ایک قصہ جس بارے میں ہمیں ملتا ہے، ایک صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے میں آیا کرتے تھے، ان کی مجلس میں آتے تھے، اور ساتھ ان کا ایک چھوٹا بچہ ساتھ چھوٹا بیٹا آتا تھا جس کو وہ اپنی گودی میں بٹھاتے اس سے کھیلتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ایک دفعہ کہ تحبہ، تم اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہو، اس کو پسند کرتے ہو؟ وہ اس قدر شدید محبت کرتے تھے، کہنے لگا کہ اللہ آپ سے ویسے محبت کرے جیسے میں اس سے کرتا ہوں.
یعنی اتنی شدید محبت کرتے تھے کہ وہ کہتے ہیں میں جتنی اتنی شدید کرتا ہوں کہ میں دعا کرتا ہوں میری اس محبت جیسی اللہ آپ سے محبت کرے. تو رسول بعد میں وہ جو ان کا بیٹا تھا وہ فوت ہو گیا اور وہ اس پہ نہایت غمگین ہوئے. انہوں نے رسول کی اپنی غم کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنا چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں دریافت فرمایا تو آپ کو بتایا گیا کہ ان کا وہ جو بیٹا ساتھ آتا تھا جو بچہ آتا تھا وہ فوت ہو گیا, اس پہ وہ غمگین ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو ملے تو آپ نے ان سے ان کے بیٹے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ ہلاک ہو گیا ہے, وہ فوت ہو گیا ہے. تو آپ نے ان کو فرمایا کہ اتحب انه عندك, کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ وہ اس وقت تمہارے پاس ہو, او لا تأتی یوم القیامت الى باب من ابواب الجنہ الا ولقیته سبقك الیہ یفتحه لك, یا تم اس کو پسند کرتے ہو کہ قیامت کے دن جب بھی تم کسی جنت کے دروازوں میں سے کسی دروازے پر آؤ تو تم دیکھو کہ یہ بیٹا تمہارے سبقت لے گیا, تمہارے لیے اس جنت کا دروازہ کھول رہا ہے. تم ان دونوں میں سے کس کو پسند کرتے ہو؟ اس وقت تمہارے پاس ہوتا ہے, تم اس کو اسے کھیلتے, اور تم بڑے ہوتے تب بھی تمہارا دست و بازو بنتا, یہ زیادہ پسند تھا یا یہ کہ جنت میں جب کسی دروازے کی طرف جاؤ دیکھو یہ پہلے وہاں پہنچا تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھول رہا ہے؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ نہیں, بلکہ میں اس کو زیادہ پسند کرتا ہوں کہ جنت کے کسی دروازے کی طرف جب بھی جاؤں تو یہ اس کو میرے لیے کھول رہا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ تو یہ تمہارے لیے ہے, تمہیں یہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. تو وہ صحابی کو رسول اللہ نے جو ان کی تعزیت کی, ان کو تسلی دی, وہ کیا عظیم تسلی تھی. اس سے ظاہر ان کا غم کتنا کم ہو گیا ہوگا کہ وہ بیٹا جو ان سے چلا گیا لیکن اتنی عظیم خوشخبری اس پر صبر کرنے کی وجہ سے ان کو اتنی عظیم نعمت اللہ نے عطا کی. ایک چیز جو نفس کو بھاری لگتی ہے, بیٹا چلا گیا لیکن اس کے نتیجے میں کتنی بڑی انعام اکرام سے اللہ تعالیٰ یعنی نوازتے ہیں. یہ حدیث صحیح سند سے مروی ہے. اور جو آیت میں بھائیو اللہ تعالیٰ نے جو سورہ بقرہ میں جا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کا حکم دیا گیا, اس آیت پہ غور کرتے ہیں کہ تین چیزوں کو کرنے پہ تین چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین, کہ وہ لوگ جو ایمان لائے مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے, اور اللہ سے بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس کے آگے ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون, جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کو, جو مارے جائیں قتل ہو جائیں ان کو مردہ مت کہو بلکہ اللہ کے ہاں وہ زندہ ہے, تم اس کا شعور نہیں رکھتے. اس کے آگے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, ہم یقیناً تمہیں آزمائیں گے, تمہارا امتحان لیں گے کسی قدر بشیء من الخوف, خوف سے, جوع سے یعنی بھوک سے, ونقص من الاموال مال چلے جانے سے, والانفس نفس کے چلے جانے سے, کوئی رشتہ دار احباب ان کے فوت ہو جانے سے, والانفس والثمرات پھلوں کی کمی سے, اس کے چلے جانے سے. تو یہ جو ساری جو مصیبتیں تمہارے احباب, تمہارے اپنے مصیبتیں, تمہارے مال میں تمہارے جو احباب ان کے تعلق سے مصیبتیں, یہ یقیناً تمہیں آئیں گی, ہم نے تمہیں ضرور آزمانا ہے. اللہ تعالیٰ اتنی تاکید کا صیغہ سے فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, جو عربی سے واقف ہیں اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ لا یہ بھی تاکید کا صیغہ ہے, نبلونکم یہ نون بھی تاکید ہے, اس کو بھی نون توکید کہا جاتا ہے کہ ہم یقیناً ضرور تمہیں آزمائیں گے ان مختلف صورتوں میں. اور اس کے آگے اللہ نے فرمایا وبشر الصابرین, بشارت دے دو صبر کرنے والوں کو, الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, جن پہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, یعنی ہم اللہ کے لیے ہیں, ہم اللہ کی ملکیت ہے. انا للہ, انا بے شک ہم, للہ لی اللہ, یہ اصل میں دو لفظ ہیں, لی اللہ, لی سے مراد ملکیت, یہاں پہ لی سے مراد ملکیت, یعنی ہم اللہ کی ملکیت ہے. وہ ہمیں زندگی دے, ہمیں موت دے, ہمیں بیمار کرے, ہمیں شفا یاب کرے, ہمیں مال سے نوازے, ہمارے سے مال لے لے, ہمارے احباب باقی رہیں, ہمارے احباب کو اٹھا لے, جو کرے سب اس کی ملکیت ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, اور ہم سب نے اسی کی طرف ہی پلٹ کر جانے, بالآخر ہر چیز نے فنا ہو جانے, ہر سب نے اسی کے پاس ہی قیامت کے دن جمع ہونے. تو انا للہ و انا الیہ راجعون, بندہ اس کلمے کو, اس کے معنی کو سمجھ کے پڑھے تو اس کلمے میں بذات خود اس کے لیے صبر کا سامان ہوتا ہے.
کہ یہ 3 کام اللہ تعالیٰ نے کرنے کے لیے کہ صبر اور نماز اور یہ قولی چیز، یعنی ایک کام ہے جو دل سے کرنے کا ہے صبر، اور ایک کام جو زبان سے کرنے کا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ایک کام جن میں دونوں چیزیں شامل ہیں تو وہ نماز ہے، وہ صلاح ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ یہ 3 چیزیں جو مصیبت آنے میں بندہ کرے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا انعامات کا ذکر کیا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون، کہ ان پہ اللہ کی طرف سے درود ہے، اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا ملائے اعلیٰ میں فرشتوں میں ذکر فرمائیں گے۔ جو شخص صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرماتا ہے، ملائے اعلیٰ میں اپنے فرشتوں کے درمیان اس کا ذکر ہوتا ہے۔ اور صلوات من ربہم ورحمہ، اور رحمت ہوتی ہے۔ رحمت عام لفظ ہے، اس میں مغفرت بھی شامل ہے، اللہ کے مختلف انعام و اکرام بھی شامل ہیں، اس میں اللہ کے سارے جو مختلف صورتیں ہیں اس کے احسانات بھی اس میں شامل ہیں، اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، تیسری اس کو جو نام جس سے نوازا جائے گا کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، وہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ تو ہدایت حق کی طرف ہدایت، اور بالآخر جو جنت کی طرف جو کہ رستے کی طرف رہنمائی اس کی جائے گی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ مصیبتوں کا ذکر کیا کہ مصیبتیں لازماً آ کر رہنی ہیں، اور جو ان پہ صبر کرے گا اس کو یہ تین کام جو اس میں کرے گا اس کو یہ 3 انعامات سے جو ہے وہ نوازا جائے گا۔ اس آیت میں جو انا للہ کا تذکرہ ہے اس کے بارے میں ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ جس کو جب مصیبت آتی ہے اور وہ یہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اللہ مجھے اس مصیبت میں میری مدد فرمائے، اس مصیبت کو ہلکا فرما دے میرے سے، اور اس کے جو چیز مجھ سے چلی گئی اس سے بہتر نعم البدل مجھے عطا فرما دے۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ یہ حضرت ام سلمہ وہ صحابیہ تھیں جن کا گھر سب سے پہلا گھر ہے جنہوں نے ہجرت کی تھی، مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ سب سے پہلا گھر جنہوں نے ہجرت کی حضرت ام سلمہ کا گھر تھا۔ ام سلمہ ابو سلمہ یہ دونوں ہجرت کے لیے چلے، ساتھ بچہ تھا، اور پھر پہنچ نہیں سکے تھے کہ ان میں آپس میں علیحدگی کر دی گئی اور مشرکین نے پکڑ لیا اور وہ پھر پہنچ گئے، اور بعد میں جو ہے ابو سلمہ بھی کافی عرصے کے بعد پھر ان دونوں پھر مدینہ میں جا کر ملے اور بچے بھی ان سے لے لیے گئے۔ تو بہت ہی آزمائشوں کے ساتھ ان مصیبتوں میں گھر کے انہوں نے ہجرت فرمائی تھی۔ تو بعد میں اللہ کا جو کرنا تھا، حضرت ابو سلمہ کی پکار آ گئی، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فوت یعنی ان کی روح قبض فرما لی۔ اس وقت حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ یہ جو حدیث ہم نے سنی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو میں نے سوچا کہ من خیر من ابی سلمہ من یکون خیر او کما قالت، یعنی حضرت ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے اور اللہ کی راہ میں اتنا اپنا یعنی مال اولاد لگا دینے والے، اور ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن میں نے یہ پڑھا پھر بھی۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ جو رسول اللہ نے کہا تو اس پہ یقین تھا کہ ہوگا ایسے ہی، اس لیے میں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اللہ اس مصیبت کو ہلکا فرما دے، اس سے بہتر مجھے عطا فرما نعم البدل۔ تو وہ کہتی ہیں کہ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے پیغام بھیجا، یعنی حضرت ابو سلمہ چلے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں ان کو بہتر کیا، وہ جو کہتے ہیں ان سے بہتر کون انسان ہو سکتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب نے ابی بلتع کے ہاتھ پیغام بھیجا، ان کو شادی کا پیغام بھیجا، اور بالآخر جہاں وہ ام سلمہ تھیں تو ام المؤمنین بن گئی، ہماری ماں میں سے ایک ماں بن گئی، جہاں ان کے کوئی اور یعنی اتنی جو ساری امت ہے وہ ایک طرح سے ان کی اولاد قرار پائی، ان کے بیٹے قرار پائے، تو ام المؤمنین کا لقب ان کو ملا، اور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ یعنی جنت میں وہ ساتھ ہوں گی، اس سے بڑھ کر ان کو کیا چاہیے تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اس پہ یقین کرتے ہوئے انہوں نے جو پڑھا، دیکھیں ان کو کیسا اللہ نے انعام اکرام سے نوازا۔ اسی طرح بھائی حضرت ام سلیم کا قصہ ہمیں ملتا ہے، جن کا مہر صرف اسلام لانا ان کا مہر ٹھہرا تھا، اور سب سے اچھا مہر جیسے وہ صحابہ کہا کرتے تھے انہی خاتون کا تھا، کہ کوئی مال و دولت نہیں، صرف ان کے جو شوہر تھے ابو طلحہ، انہوں نے ان کو پیغام بھیجا، اور یہ مدینہ چلی گئی تھی، وہ بھی مکہ میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ تم جیسے کا جو پیغام ہے وہ رد نہیں کیا جاتا، لیکن یہ کہ میں مسلمان ہوں اور تم کافر ہو، تو میرے لیے جائز نہیں ہے تمہارے سے شادی کرنا، اگر تم مسلمان ہو جاتے ہو
تو تمہارا مسلمان ہونا ہی مجھے قابل قبول ہے، میں اور تمہارے سے کوئی مطالبہ نہیں کروں گی، وہی مہر ہوگا۔ تو وہ مسلمان ہو گیا ابو طلحہ، اور ان کی یہ دونوں پھر میاں بیوی کی حیثیت سے رہے۔ ان کا جو ایک واقعہ آتا ہے، اور وہ بھی ایسا واقعہ ہے کہ اپنے آپ پہ رکھ کے سوچیں تو پتہ نہیں کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا زبردست انعام، یعنی ایمان سے نوازا تھا کہ اتنی بڑی مصیبتیں میں کیسے آرام سے جھیل لیتے تھے۔ ان کو اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا، حضرت ام سلیم کو اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا ابو طلحہ سے۔ تو ام سلیم وہ جو بیٹا تھا وہ ایک دفعہ بیمار ہو گیا، اور پھر ایک دن آیا کہ اس کو وفات ہو گیا بچہ۔ ابو طلحہ جب گھر آئے، حضرت ام سلیم نے گھر والوں کو منع کیا کہ کسی نے ابو طلحہ کو بتانا نہیں ہے کہ بچے کی وفات ہو گئی ہے، تاکہ میں خود ان کو بتاؤں گی۔ تو جب ابو طلحہ آئے تو ام سلیم سے انہوں نے پوچھا کہ وہ بچے کا کیا حال ہے، انہوں نے کہا کہ اب سب سے زیادہ سکون میں۔ اس طرح سے انہوں نے کہا، یعنی مبہم بات کی جس سے کہ وہ یہ سمجھے کہ بچہ اب اس کی حالت بہتر ہو گئی ہے، صحت اچھی ہے۔ تو وہ اطمینان سے ہو گیا، انہوں نے جو بھی آرام کیا، حضرت ام سلیم نے ان کی رضینت اختیار کی، اور وہ اپنے گھر والوں کے پاس آئے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اگر کوئی بندہ دوسرے کو عاریہ کوئی چیز بورو وہ اس سے کرتا ہے، عاریتاً دیتا ہے، پھر اس سے واپس لے لیتا ہے، تو کیا ان کو حق ہے اس پہ اعتراض کرنے کا؟ انہوں نے کہا نہیں حق۔ انہوں نے کہا بس تحتسب ابنک، آپ اپنے بیٹے کی وفات کو احتساب کریں۔ اتنا یعنی واقعہ پڑھ کے لگتا ہے وہ ان کی ماں تھی، بچے کی ماں، اور وہ کیسے ان کو ابو طلحہ کو کیسے یعنی تسلی ساتھ دے رہی ہیں، اور کس طرح سے انہوں نے اس کے لیے ایک جو حالات ہیں وہ پہلے سازگار کیے، اور پھر ابو طلحہ کو جا کے خبر دی، ابو طلحہ کو بتایا۔ ابو طلحہ ناراض ہوئے اس بات پہ کہ تم نے یہ کیا کر لیا، تم نے سب کچھ کیا، اور میں نے حتیٰ کہ یہاں تک ہو گیا، اب تم مجھے بتا رہی ہو کہ بیٹا جو فوت ہو گیا۔ تو پھر صبح کو جا کر پھر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے انہوں نے یہ بات بتائی، یہ اپنی بات بتائی، تو انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، بارک اللہ لکما فی غابر لیلتکما، کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کے لیے برکت فرمائے اس رات میں جو گزری ہے۔ اور اس رات کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹے سے نوازا، عبداللہ جس کا نام رکھا۔ جب وہ بیٹے کی ولادت ہوئی تو انہوں نے ان کے حضرت انس کو اس بیٹے کو تھمایا کہ اس کو نہ دودھ پیا جائے، نہ کوئی اور چیز نہ چکے، حتیٰ کہ پہلی چیز جو اس کے منہ میں جائے وہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب ہو۔ تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے حضرت انس، اس بچے کو، چھوٹے بچے کو اٹھا کے وہ لے کے گئے، تو صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے حضرت انس کو کہا کہ لگتا ہے کہ ام سلیم کے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ حضرت انس نے کہا ایسے ہی ہے۔ تو وہ ان کو لے کر آئے، صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں رکھا، اور پھر ایک کھجور لے کے اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم جو اونٹ تھے صدقے کے آئے ہوئے ان پہ کوئی نشانات وغیرہ اس کو لگا رہے تھے، تو انہوں نے گود میں اس کو رکھا، اور پھر ایک کھجور منگوا کے اس کو خوب اچھی طرح چبا کے جیسے وہ تحنیک کرتے ہیں، تو اس بچے کے اوپر نکال کے اس کو بچے کے منہ میں ڈالی، تو بچہ اس کو بڑے مزے سے چبانے لگا۔ تو آپ نے کہا کہ دیکھو انصار کے جو بچے ہیں وہ کیسے کھجور سے کتنی پسند کرتے ہیں کھجور کو، تو چھوٹا سا بچہ وہ کیسے کھجور کو نچس کے لے کے وہ چاٹ رہے۔ اور اس حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ سے تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو 7 بیٹوں سے نوازا، سارے کے سارے حافظ قرآن ہوئے، اور حضرت عبداللہ خود جو تھے وہ اللہ کی راہ میں پھر یعنی اللہ کی راہ میں شہید ہوئے کسی مارکے میں، اور اللہ نے ان کو بہت بڑی اولاد سے، بہت یعنی بڑی تعداد میں اولاد سے جو ہے وہ نوازا۔ تو اللہ نے جو دیا تھا پہلا بیٹا وہ چلا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں کتنی عظیم نعمت سے ان کو نوازا، ان کو دعا ملی، اور عبداللہ جو ملے وہ کتنی بڑی آگے خیر ایک اچھی نسل ان کے ذریعے سے چلی۔ اسی طرح بھائیو، یعنی اللہ کے ہاں اصل میں تسلیم، بس جو اللہ کا کرنا ہے اسی میں بہتری ہے، اس پہ ایمان ہونا لازمی ہے ہر وقت۔ جیسے ایک طاعون کے ذریعے ایک ابن الزبیر بعض سلف کے ان کے 7 بیٹے جو ہیں وہ اکٹھے مر گئے، فوت ہو گئے، تو وہ جب آئے انہوں نے دیکھا 7 کے ساتھ جو ہیں وہ سب اکٹھے فوت ہو گئے، تو انہوں نے کہا اللہم انی مسلم مسلم، کہ اللہ میں مسلمان ہوں اور مسلم، میری اپنے آپ کو تیرے سپرد کیا ہوا، میں نے میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، جیسے تو لے کے چلے میں راضی ہوں اس پہ۔ یعنی جو بھی مصیبت آتی ہے اس پہ اس بات پہ راضی رہنا کہ اللہ تعالیٰ جو مصیبت لے کے آ رہے ہیں
اس کو ہم نے اس پہ صبر کرنا ہے، اور ہمیں نہیں پتا اس میں کیا کیا خیر اندر سے. اللہ تعالیٰ کو سجیسٹ نہیں کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ کر دیتا، یہ کر دیتا. ایمان کے خلاف بات ہے. ہم نہیں جانتے ہیں کیا بہتر ہے، کیا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. ہمیں صرف اپنے انتہائی محدود علم کے مطابق، انتہائی محدود نظر کے مطابق ایک چیز اچھی نظر آ رہی ہے، بری نظر آ رہی ہے، اس کی وجہ سے ہمیں ایک مصیبت لگتی ہے، ایک نعمت لگتی ہے. وہ جو مصیبت آتی ہے وہ ضروری نہیں کہ واقعی مصیبت ہو، انجام کار کے اعتبار سے واقعی ہمارے لیے وہ برائی ہو. جب اللہ نے کچھ کیا تو اس پہ صبر کرنا اور یہ اللہ سے امید رکھنا ہے، جو اچھائی کے آنے کا انتظار کرنا، یہ بذات خود ایک عبادت ہے. ایک مصیبت آتی ہے، اس مصیبت کو ٹل جانے کا انتظار کرنا، اللہ سے حسن ظن رکھنا، اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا، یہ بذات خود ایک عبادت ہے جو کہ دل سے کرنے والا کام ہے، جو انسان کو مصیبت کے آنے پہ کرنا چاہیے. بہرحال عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، شاید کہ تم ایک چیز سے کراہت کرو لیکن تمہارے لیے اسی میں بہتری ہو. یہ اس کی مختلف مثالیں جو قرآن حدیث میں ہمارے سامنے آتی ہیں. ایسے موقع پہ کیا رویہ ہونا چاہیے، اس کا تذکرہ تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے بچا کے رکھے. اللہ اگر تو ہمیں جو مصیبت بھی ہمیں آئے تو اللہ اس میں ہمیں صبر جمیل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ یہاں بیٹھنا قبول فرما لے. اہل خانہ پچھلے دنوں بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کے ذریعے سے، اور ہم میں سے جو بھی جس کو بھی بیماری لاحق ہو، اس کی بیماری کے ذریعے اس کی بیماری کو اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا دے، اور جو برائیاں ان کو مٹانے کا ذریعہ بنا دیں. اس پہ صحیح یعنی اچھے معنی میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. اور بھائیو، ہم جو ہمارے والدین، ہم میں سے جس کے والدین میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے لیے خصوصاً دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بنائے، ان کے حقوق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، قبروں کو منور فرمائے، اور جنات الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے، ان کے حساب کتاب کو آسان فرمائے. تو ان میں سے دونوں یا ایک اگر اس دنیا میں قید حیات ہیں تو اللہ ان کے حقوق پہچاننے کی توفیق عطا فرما، ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کے لیے دعا کرنے کی ہمیں اللہ سے توفیق عطا فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ ہمیں جب تک تو زندہ رکھ، ایمان پر ہی زندہ رکھ، اور جب بھی تو ہمیں موت دے تو سچے مسلمان ہونے کی حالت میں ہی اللہ تو ہمیں موت سے دوچار فرما. اللہ اپنے قرآن، اپنے اس کتاب پر اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں کو اس کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرما. اللہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو صحیح معنی میں اس پہ حسنہ بنانے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.